دعوت دوں گا کیونکہ ڈاکٹر قبلہ حیات سفر کر کے دھند کی وجہ سے لیٹ پہنچے ہیں، اور نور الحق قادری صاحب نے بھی پہنچنا تھا مگر وہ بھی تھوڑا لیٹ ہو گئے۔ تو ڈاکٹر صاحب کی بات کو سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد سنتیں، اور پھر انشاءاللہ جمعہ کا خطبہ، اور پھر انشاءاللہ نماز ہوگی۔ آج کے ہمارے مہمان خصوصی میں ڈاکٹر قبلہ حیات صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق الله العظيم۔ گرامی قدر حضرت مولانا اشرفی صاحب، ہم سب کے قائد، ہم سب کے محترم میزبان تقریب حضرت مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب، جید علماء کرام، ہمارے پنجاب حکومت کے نمائندگان، مذہبی امور سے متعلق افسران، اہل علم، ہمارے بہت ہی اس اتحاد اور اتفاق کے مشن کے ساتھ وابستہ حضرات، آج کے یہ لمحات ہمارے لیے بہت ہی مبارک لمحات ہیں کہ ہم آج ایک ایسی شخصیت کی یاد کے طور پر اس مجلس میں شریک ہیں کہ جس عظیم شخصیت نے اس وقت اتحاد کی بات کی، اس وقت اتفاق کی بات کی، مسالک کے درمیان، مذاہب کے درمیان، کہ جب کوئی بھی یہ آواز اٹھانے والا موجود نہیں تھا۔ لیکن حضرت مولانا عبد القادر آزاد صاحب ایک فرد نہیں تھے، بلکہ وہ ایک زنجیر کی کڑی کا سلسلہ تھے، ایک تسلسل تھے ہمارے ان علماء کرام کے کہ جنہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کو ابتلا کے دور میں اور آزمائش کے دور میں بحرانوں سے نکالا۔ میرے پاس وقت کم ہے، لیکن آپ کو صرف 2-3 مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ جس طریقے سے علماء کرام نے اسلام کو اور مسلمانوں کو بحرانوں سے بچایا اور ان کو ایک نئی جہد اور نیا رخ دیا۔ 1258 عباسی سلطنت، منگولوں اور تاتاروں کی آمد، مسلم ملت، مسلم امت کا زوال، مغلوں اور تاتاروں کی وجہ سے کہ کوئی مسلمان حکمران یہ جرأت نہیں کر سکتا تھا کہ مسلمانوں کے لیے آواز بلند کریں یا مسلمانوں کے لیے تلوار بلند کرے۔ تو کون تھے جو اس وقت مسلمانوں کی حفاظت کے لیے اور مسلمانوں کو ایک نیا رخ اور نیا ایک سمت دینے کے لیے اٹھے؟ علماء کرام تھے۔ وہ علماء کرام منگولوں کی فوجوں کے اندر گئے اور بالآخر منگول مسلمان ہو گئے۔ قلیچ خان پہلا بادشاہ تھا منگول کہ جو علماء کے ذریعے، علماء کے ہاتھوں مسلمان ہوا، اور اس کے بعد وہی منگول، وہی تاتار مسلمانوں کے قائد بنے اور انہوں نے اسلام کی اشاعت کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ اور اس کے بعد 1917 میں دیکھیں کہ جب سوشلسٹ روسی انقلاب آیا اور مسلمانوں کی ریاستوں کو ختم کیا، تو اس وقت بھی علماء تھے جو زیر زمین چلے گئے اور زیر زمین انہوں نے اس شمع کو روشن رکھا، اور بالآخر آپ نے دیکھا کہ وہی مسلمان سلطنتیں ازبکستان، قازقستان، تاتارستان دوبارہ آزاد ہو گئی اور آج وہاں پہ مسلمانوں کی حکومت ہے۔ اور سانحہ سیالکوٹ میں آپ نے دیکھا کہ جب پوری دنیا میں مسلمانوں کا اور پوری دنیا میں پاکستان کا نام بدنام ہوا تو کون سامنے آئے؟ علماء کرام سامنے آئے، اور چوتھے دن تمام علماء کرام کے جید نمائندگان
وہ سری لنکا کے ہائی کمشنر کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ سیالکوٹ کا واقعہ کسی ایک فرد کا واقعہ تو ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان اور پاکستان اور اسلام اور علماء کرام ہرگز اس کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، سری لنکا کے عوام کے ساتھ ہیں، اس بندے کے ساتھ نہیں ہے کہ جس نے آپ کے ایک شہری کو قتل کیا۔ اور سری لنکا کے ہائی کمشنر نے مجھے بتایا کہ ہمیں خطرہ تھا کہ سری لنکا میں مسلمانوں پر حملے ہوں گے، لیکن علماء کرام کی آمد کے بعد پورے سری لنکا کے عوام کا رخ بدل گیا اور انہوں نے علماء کرام کی اس وقت کو سراہا، اور سری لنکا کے اندر حالات جو تھے مسلمانوں کے خلاف جانے والے تھے کنٹرول ہو گئے۔ تو یہ وہ کردار ہے کہ جو کردار حضرت مولانا عبد القادر آزاد صاحب نے ہمیں ورثے میں چھوڑا ہے اور علماء کرام کا تسلسل ہے، اور آج اس کی آواز جو ہیں وہ ہمارے حضرت سید عبد الخبیر آزاد کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ میں آج اس لیے آیا دھند کے باوجود کہ میں خراج تحسین پیش کروں اور ان کو یہ یقین دہانی کراؤں کہ پورا پاکستان، تمام علماء کرام اور اسلامی نظریاتی کونسل آپ کی پشت پر ہے، اور انشاءاللہ اس مشن کو ہم نے آگے لے جانا ہے اس وقت تک اور آئندہ نسلوں تک کہ جب تک ہم علماء کرام کے درمیان اور پاکستان کے درمیان ایک اتحاد اور اتفاق کی صورتحال جو ہے اس کو یقینی نہ بنے۔ آخر دعوانا